अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हसन अली खान। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कैपिटल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की तरफ से G17 का विजिट। तो दोस्तों कि यहाँ से अगर आप ज़ीरो पॉइंट की तरफ जाते हैं तो ज़ीरो पॉइंट का रास्ता यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है। इसके बरक्स अगर आप यहाँ से मोटरवे की तरफ या इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मूव करते हैं तो एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर है। और अगर आप मोटरवे के थ्रू आप पेशावर या लाहौर की तरफ एक्सेस करना चाहें तो वेरी इजीली आप यहां से मूव कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि जैसे इसकी लोकेशन है, जिस जगह ये वाक़या है, ये हर तरफ से बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं पूरे शहर को। अगर आप इनवर्ड इन सिटी आप मूव करना चाहते हैं या आप सिटी से बाहर मूव करना चाहते हैं। दूसरा इसका एक और पहलू है, इंशाल्लाह फ्यूचर में यहाँ इंटरचेंज बनेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ इंटरचेंज बनेगा वो यहाँ से I-16 और ताज और CBR और आगे जाके सिल्वर सिटी को कनेक्ट करेगा। दूसरी जानिब अगर आप इंटरचेंज पे मूव करेंगे तो आगे जाके ये फैसल टाउन को टच करेगा और इससे आगे फिर कोहाट रोड। जिस तरह कि आपको मालूम है, जैसे ही आप आगे जाएंगे कोहाट रोड फिर जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड होता है, मतलब दो साइड डायरेक्शंस है उसके। एक तरफ जो फतेह जंग प्लाजा है, मतलब फतेह जंग की तरफ, और दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो मेन GT रोड है यहाँ से पेशावर की तरफ या लाहौर की तरफ, जिस पे जो है ना लोग मूव करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रैंड ट्रंक रोड पे जब आप मूव करेंगे आगे जाके यही ग्रैंड ट्रंक रोड E16, D17 और फिर आगे जाके यही ट्रंक रोड दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जिस तरह के वहाँ अगर आपको मालूम हो मार्गला एक्सप्रेस वे अपने इख्तिताम के मराहिल में है, वो भी तकरीबन फाइनल होने वाला है। तो B17 से पहले ही जब आप राइट साइड पे मूव करते हैं तो आप जो है ना मार्गला एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरा यही मार्गला एक्सप्रेसवे आगे जाके D17, E11 और फैज़ अहमद रोड के थ्रू इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है। तो अगर देखा जाए तो इसी हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनता है पूरे इस्लामाबाद की तरफ अगर आप मूव करते हैं, या अगर आप पेशावर की तरफ मूव करते हैं, या अगर आप लाहौर की तरफ जाना चाहते हैं, वो अगर आप मोटरवे को यूज़ करते हैं या आप जो है ना GT रोड के थ्रू, तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ की एक्सेसिबिलिटी और यहाँ का एक्सेस बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, जैसे आपको मालूम है कि ये जो सोसाइटी है ये बिल्कुल कश्मीर हाईवे के ऊपर वाक़या है। कश्मीर हाईवे के ऊपर वाक़या होने की वजह से ये इसका कश्मीर हाईवे के थ्रू भी हर तरफ एक्सेस पॉसिबल है, मतलब जिस तरफ भी आप जाना चाहें आप इजीली मूव कर सकते हैं। दूसरी जो अहम बात है वो जब यहाँ इंटरचेंज बनेगा तो उसके साथ यहाँ मेट्रो का स्टेशन भी बनेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से जो ज़ीरो पॉइंट से एयरपोर्ट की तरफ मेट्रो है वो फंक्शनल हो चुका है। तो जब यहाँ पर जो है ना मेट्रो का स्टेशन बन जाएगा तो तब आप इजीली अगर आप जो है ना इस्लामाबाद के अंदर यहाँ से इस सोसाइटी से मूव करना चाहते हैं तो आप इजीली मूव कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो है ना लोकल ट्रांसपोर्ट भी बहुत बड़ी अहमियत रखती है एक सोसाइटी के लिए। तो आपको पता होगा कि जैसे ही आप मेट्रो पे यहाँ से मूव करेंगे तो आगे आप 26 नंबर पहुँच जाएंगे, और जैसे ही आप 26 नंबर पहुँच जाएंगे तो आप वहाँ से फिर कहीं भी इजीली मूव कर सकते। दूसरा ये कि इसी मेट्रो के थ्रू अगर आपने एयरपोर्ट की तरफ मूव करना है तो आप जो है ना वेरी इजीली मूव कर सकते हैं। लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है ना घर से गाड़ी निकालें। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको जो है ना मेट्रो का स्टेशन मिलेगा, और मेट्रो के स्टेशन पे जब आप पहुंच जाएंगे तो विदिन 10 और 20 मिनट्स आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ख़ासकर ओवरसीज़ भाइयों के लिए इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर ओवरसीज़ जो है ना कंट्री से बाहर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी गाड़ी घर से निकालें या कोई कैब बुलाएं, बस वो घर से निकलेंगे और जो है ना मेट्रो स्टेशन पहुंच के इजीली एयरपोर्ट तक वो जा सकेंगे। या अगर वो आते हैं एयरपोर्ट से तो वो जो है ना उनके लिए कोई हेडेक नहीं होगा इसमें। दूसरा, आपको पता होगा यहाँ से अगर आप पेशावर की जानिब जाते हैं या आप लाहौर की जानिब कश्मीर हाईवे के थ्रू तो आप इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि हर तरफ ये इजीली एक्सेसिबल है।
اور جو یہاں کی لوکیشن ہے وہ ہائٹڈ لوکیشن ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا بہت ہوادار اور بہت اوپن اور جو ہے نا یہاں کی آب و ہوا بہت زبردست ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ کی طرف سے آتے ہیں تو سامنے کی جانب آپ کے رائٹ سائڈ پہ 18 واقع ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ 18 تو بہت زبردست پروجیکٹ ہیں، اور وہاں اگر آپ کو معلوم ہو کہ اگر آپ ایک اپارٹمنٹ بھی لیتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو 3 کروڑ سے 4 کروڑ کے بیچ ملے گا. یہ میں آپ کو تقریباً وہاں کی منیمم پرائس بتا رہا ہوں. تو اس حساب سے اگر آپ کمپیئر کریں G17 کو تو پرائس بھی اس کی بہت مناسب ہے، اور انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس یہ بہت زبردست اپرچونٹی ہے. تو اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں، اور یہاں جو ہے نا ٹائم پہ اپنے لیے اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا اپنے بچوں کے لیے فیوچر کے لیے اپنے یہاں کوئی گھر بنانا ہے تو آپ ایزیلی پلاٹ لے کے انشاءاللہ دسمبر کے بعد اس پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ کو پوزیشن مل جائے گا انشاءاللہ. ڈرون کے تھرو آپ کو یہاں کی سراؤنڈنگ دکھانی تھی کہ آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکے کہ کس جگہ یہ سوسائٹی واقع ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں کیا کیا ہے. آپ کے رائٹ سائڈ پہ یہ جو روڈ ہے یہ کشمیر ہائی وے ہے، یہ سیدھا ڈائریکٹلی آگے اسلام آباد کو ایکسس کر رہی ہیں یہاں سے. دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں جب انشاءاللہ انٹرچینج بن جائے گا دسمبر میں جو ہے نا انشاءاللہ وہ ایکسپیکٹڈ ہے، تو اسی انٹرچینج کے تھرو آپ ایزیلی موو کر سکیں گے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں جیسے ہی میٹرو اسٹیشن بنے گا، سامنے ویڈیو میں آپ کو اورنج بس بھی نظر آ رہی ہوگی چھوٹی سی جو سڑک کے بیچ میں آ رہی ہے، یہ میٹرو ہے جو فنکشنل ہو چکی ہے. تو جب یہاں انشاءاللہ اسٹیشن بن جائے گا تو ایزیلی آپ یہاں سے موو کر سکیں گے. یہ دوسری سائڈ پہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی سائڈ ہے. اچھا تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے G17. تو یہ کام ہے، یہ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے سالوں کا کام، سالوں کی ڈیولپمنٹ دنوں میں ہوئی ہے، اور بہت تیزی سے یہاں کا کام ہوا ہے جو آپ کو پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے. ایک طرح سے میپ کو انہوں نے فائنل شیپ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں تھوڑا بہت کام ابھی بھی رہتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں کی سیوریج لائنز تو شروع ہو گئی ہے، اس پہ کام تو ہو رہا ہے، لیکن جو ہے نا یہ پورا ہونے میں تھوڑا ٹائم انشاءاللہ لگے گا. دوسرا روڈز بھی ہے نا وہ تقریباً G17 کی تمام روڈ تقریباً بن چکی ہے، اس کی کٹنگ ہو چکی ہے. ابھی جو ہے نا اس پہ رولر وغیرہ چل رہے ہیں، اور اس کا روڑا وغیرہ وہ جو ہے نا اس کو سیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا وہ یہاں کی جو ہے نا روڈز کی بلیک ٹاپنگ ہوگی، اور باقی کام ہوگا G17 کا. تو جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ انشاءاللہ دسمبر میں جو ہے نا G17 کی پوزیشن ہے، تو اس ٹائم پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو سوسائٹی ہے اس کی شیپ کس طرح سے بنتی ہے اور کس طرح یہ اس کی فائنل شیپ میں آتی ہے. لیکن جس حساب سے یہ کام ہوا ہے تقریباً آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا، جس سے اسٹریٹ بنی ہے، جس طرح سے یہ کٹنگ ہوئی ہے، ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور بہت جو ہے نا اچھے انداز میں یہاں کا کام ہوا ہے، اور جو ایک طرح سے آپ کے لیے اٹریکشن جو ہے نا پیدا کر رہی ہے. کیونکہ سوسائٹی میں مین چیز جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جیسے ہی وہاں کی ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے اور وہاں جو ہے نا چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا لوگوں کو پوزیشن ملنا شروع ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو مین جو ہے نا مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے. کیونکہ جب تک کسی سوسائٹی میں جو ہے نا کوئی سوسائٹی ریڈی نہیں ہوتی جو ہے نا پوزیشن کے لیے، وہاں رہائش کے لیے، اور وہاں لوگ گھر نہیں بناتے، تو تب تک وہ ایک قبرستان سا ہوتا ہے اور خالی ایک میدان سا، کھلا میدان سا ہوتا ہے. وہاں آپ کچھ بھی کر لیں لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب اس پہ گھر بننا شروع ہوتے ہیں، یہاں لوگ گھر بناتے ہیں، سوسائٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کو جو ہے نا آسانیاں پرووائڈ کرتی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا سوسائٹی اور بھی کامیابی کی طرف جاتی ہے. اور وہی مین جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا. اس کے بعد جو ہے نا سوسائٹی کے ریٹس بھی بڑھنے شروع ہوتے ہیں، جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہی جو ہے نا مین ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا. ابھی اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خاص کر جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت بیسٹ اپرچونٹی ہے.
اگر وہ یہاں جو ہے نا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اپنے پیسے لگاتے ہیں، یہاں کوئی پلاٹ وغیرہ ابھی سے پرچیز کرتے ہیں، تو ان کے لیے بیسٹ اپرچونیٹی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اوورسیز کے لیے جو ہے نا جو اچھی اور آسان آپشن ہے وہ ہے جو ہے نا ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا، کیونکہ آپ کا پلاٹ ہے وہ زمین پر پڑا ہے، آپ کے نام ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، اور جیسے ہی اس پہ ٹائم گزرتا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو جو ہے نا بڑھتی رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ بہت اچھی لوکیشن ہے، خواہ فیوچر میں یہاں آپ اپنا گھر بناتے ہیں یا آپ اس کو انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لیتے ہیں اور جو ہے نا اس کو فیوچر میں سیل آؤٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی ملے گا۔ دوسرا یہ کہ جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیوریج کی جو ہے نا لائنز بھی تقریباً بچ گئی ہے، کام تقریباً فائنل ہو رہا ہے، ویئر ہاؤس پہ گاڑیاں جو ہے نا تیار کری ہے۔ اس ٹائم جو ہے نا یہ افطاری کا ٹائم تقریباً قریب تھا، تو جس وجہ سے یہ کام رکا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا بالکل گاڑیاں ریڈی کری ہے، اور جو ہے نا کام بہت زبردست ہوا ہے، اچھا کام ہوا ہے۔ تو جو دوسری بات ہے وہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی کوئریز ہو، آپ کی کوئی جو ہے نا آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو اس سوسائٹی کے حوالے سے، یا آپ کو کسی چیز میں کوئی جو ہے نا ڈاؤٹ ہو، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی جو ہے نا گائیڈنس ہو کسی بھی لحاظ سے، یا اگر پلاٹ لینا ہے یا آپ نے اپنا پلاٹ سیل کرنا ہے، یا آپ کو جو ہے نا کچھ بھی اس سوسائٹی کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبرز جو ہے نا اسکرین پہ اویلیبل ہیں، اور جو ہے نا واٹس ایپ پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کال کر کے یا میسج کر کے یا کمنٹس کر کے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد جو ہے نا آپ کو کلیئر کر سکیں، اور آپ کی کوئی بھی کوئریز ہو اس کو ہم کلیئر کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہوگا، اور آپ کے لیے ایک بیسٹ اپرچونیٹی ہے۔ تو ہمارا جو مین مقصد یہی تھا کہ آپ کو ہم دکھائیں کہ یہاں کتنا کام ہوا ہے اور کس طرح کا یہاں کا ویو ہے۔ امید ہے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔